میرا اللہ فرماتا ہے وَالتِّينِ مینوں تین دی قسم وَالزَّيْتُونِ مینوں زیتون دی قسم وَطُورِ سِینِین مینوں طور سینہ دی قسم طور سینہ دی قسم وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِيرِ سونیا جس شہر اس تواڈے قدم لگے نے جس شہر نے تواڈے قدم چومے نے اللہ فرماتا ہے مینوں اس شہر دی قسم گل دا وزن کرو شہر نے حضور دے قدم چومے نے رب قسمہ پیا چاہتا ہے میرے حضور اپنے حجرے جلوہ کرنے سرکار تشریف فرمانے حضور دی صاحبزادی سیدہ پاک زہرا نے حضور اٹھ کے متھے بوسہ دیتا ہے میں سمجھانا ہے چاہنا ہوا میرا بھرا منو کل سمجھا جیڑا شہر قدم چمے اللہ نو اینا پیارا لگ دائے جس دین حضور آپ چمن گے ادھا رتبہ کی ہوئے گا اللہ اکبر میرے بچوں اللہ آپ نو برکت عطا فرمائے اینج حضرت علی بیٹھے نے تے اینج سیدہ فاطمہ زہرا بیٹھے نے تے حضور دعا نال پیار پہ کر دیں تے مولا علی پوچھ دینے سونیا میں بڑا پیارا ہوں یا فاطمہ بڑا پیاری ہے تو شیخ محقق شاہ عبداللہ محدث دلوی نے لکھا اور کیا کمال کا لکھا سونیا میں زیادہ پیارا ہوں یا تو انتی زہرا زیادہ پیاری ہے تو حضور فرماندے نے علی مینوں تو فاطمہ نالوں بھی زیادہ پیارا ہے اجے گل مکی نہیں اے بول کے تجھے حضور دی نظر گئی نہ زہرا پاک تھے تو فرماندے نے علی گل وہ بھی ٹھیک ہے پر میں تیرے نالوں بھی میری دھی زہرا زیادہ پیاری لگے بھائی صاحب دیاں تے ساریاں نوی پیاریاں ہوں دیاں نے پر حضور نو اپنی دی زہرا نال کوئی وکھرے پیار کوئی الگ قسم دا پیارا اللہ سب دیاں نو سکھ دے بے اپنے اپنے گھرائچ دیاں دے دکھ برداشت نہیں نہ ہوندے بندیاں کو جی پتران دے دکھ برداشت ہو جاندے پر دیاں دے دکھ بندیاں کو برداشت نہیں ہوندے بڑھڑا ابا اگر دی دا دکھ وکھے تے اندروں مر جاندہ یارا عزیزان محترم میرے سنگیوں میرے عزیزوں میرے نبی پاک سرکار دی شہزادی رب دی کائنات کوئی عورت بھی بیزارہ پاک دے رتبے دے برابر نہیں سیدت نساء اہل الجنہ جیدے پتر بھی سردار نے جیدہ نان بابا بھی سردار ہے جیدہ شوہر بھی سردار ہے سارا خاندانی سرداران ہے بھائی رب دی دنیا میں نے کوئی ایو جیا ٹبر بھی کھاؤ ایو جیا خاندان بھی کھاؤ جنہ دے پوئے دبار کلو کے فرشتے اجازت منگ دے ہو ایک گھر سیدہ پاک دائی گھارے بریلی والے فرما دینے پہ اجازت ان کے گھر جبریل بھی نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شاہ دیاں سارے مدیان پیاریاں ہو دیاں لیکن سیدہ زہرا پاک دے اپنے بابا جان نال پیار دا اگر تسی انداز ویکھنا چاہو تو میں ایک جھلک پیش کرنا چاہتا کہ کیا مرتبہ ہے سائیں پاک دی پاک شہزادی اللہ نے گواہ کر کے آنا بھائیا نام لینے تو آنا دسن آستے عقیدت یہ آندھی ہے کہ بی بی پاک دا نام بھی ساڑھی زبان تے نہ آوے پتہ نہیں ساڑھی زبان اس لائق بھی ہے کہ نہ کہ حضور دی شہزادی دا نام زبان میرا بابا کھڑیا میرا کھڑیاڑا بابا آندھا ہے جے لکھوارے اتر گلابوں تو یہ نتی
زبانہ نام انہاں دے لائق نہیں کی کلمے دا گانا اسی یہ زبان جنی باری بھی اتر گلاب نال بھی دوئیے انہاں دا نام مڑ کیویں لئیے بھائیا پتہ نہیں ہے زبان اس قابل ہے کہ نا جی یہ بے ادبی دی ہوئی کہ مالک اپنے کرم نال معاف کیا کر سکتا تبلیغ واسطے نام لینا پڑتا ہے جدو اماں خدیجہ الکبریٰ انہوں نے وصال دا وقت آیا نا آپ اس کو سمجھنا ہے کہ حضور دی بارگاہ وچ بی بی زہرا پاک دا رتبہ کی جس وقت انہوں نے وصال دا وقت آیا حضرت خدیجہ پاک دے یا آپ فرما دیا نے بیٹی فاطمہ میں تیرے نالے گل کرنی جی امی جی حکم فرماؤ تے اماں خدیجہ الکبریٰ فرما دیا نے پتر میں تیرے بابا جان کو ساری زندگی کوئی ہے نہیں منگی میں منگے ہی نہیں جو کو جا سائیں دے قدمائیں پیش کر میں کوئی شے نہیں منگی تے بیٹا میں وکھیا تیرے بابا جان دی نظر تیرا بڑا پیار ہے تے پتر میں تیرے وسیلے نال ایک چیز منگنا چاہنا اللہ امی جی حکم فرماؤ سیدہ خدیجہ پاک فرما دیا نے جدو تیرے بابا جان تے پہلی وہی آئی گھر تشریف لے آیا ہے تے فرمایا ہن زملونی مجھے چادر اڑا دو میں ایک چادر اودو پیش کی تھی آئی جڑی سرکار اوڑ کے سوئے تے اللہ فرمایا یا ایوہ المزمل حضور فرمایا زملونی مجھے چادر اڑا دو کتنا بڑا خاندان ہے یہ چادر لے لین تے قرآن بن جاتا ہے اللہ تیرے بابا جان فرمایا زملونی مجھے چادر اڑاؤ تو میں چادر پیش کی تھی سی جدو چادر اوڑ کے تیرے بابا لیٹے سان تے اللہ فرمایا تھی یا ایوہ المزمل عزیزان من اللہ اکبر کبیرہ او کرمہ والی چادر جنہوں اللہ فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا اللہ اکبر عزیزان محترم میں قربان جاواں سیدہ خدیجہ فرمانیاں نے میرا آخری ویڑا ہے یہ کدی بابا جان کڑ جاؤ او چادر واپس لے دیو میں چاہنیاں جدو میں قبر جاواں محبوب دی چادر اوڑ کے قبر سو جاؤں یہ اعتقادات نے ساڑھے کہ اللہ والیاں دیاں چادراں قبراں وچ بھی نفع دے جاتے سلطان ہند حضرت علامہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ دی خزانے وچ امام حسین پاک دی قبر شریف دی چادر سی تو نہ وصیت فرمائی سی جدو میں فوت ہوا تے میری قبر وچ مینوں امام حسین سرکار دی قبر شریف والی چادر رکھ کے دفن کریا جے انہی برکت نال میری قبر ٹھنڈی رہے گی یہ ہے میں نے اعتقاد اہل سنہ یہ اہل سنہ ہے بھائی صاحب عزیزان محترم سیدہ زہرا پاک دی منزلت اور قدر یہ ہے کہ بی بی پاک جان دیاں نے بھئی جے حضور کو کوئی شے لینی ہوئے تے انہاں دے وسیلے نہ لینی چاہیے یہی وجہ ہے الحمدللہ یہ اسی آج بھی اعتقاد رکھنے ہیں اے میرے بچے میں اوپر دستے سال کیسی مدینہ شریف جا رہے ہیں اور بھی جانتے ہیں اتر جدو جاؤ پہنا بی بی پاک کو اجازت لویا کرو اپنے بابا جان واقعہ جے کہ نوکر آیا ہے یہ دیتے کرم دی نظر کر نوکر آیا ہے اس تے کرم دی نظر کر دے ہوتے جدو دیاں آگ کھڑنا میں نے ایک بندے دی گل میں اکثر لوگاں نال شیئر کرنا بندہ ایک میرا جاننے والا سی میں ملیا تے میں نے آندہ شاہ جی میں عمرہ کر آیا میں کہ مبارک ہوئی چنگا کیتی آندہ شاہ جی اس باری میں اپنی دو میں دیاں بھی لے گیا سا میں کہ بھئی دیاں کیوں لے گیا سا
وہ چھوٹیاں سن وہ آندا شاہ جی میں دیاں اس تو لے گیا میں اپنے مالک کے کھلو کے آکھیا سونے ساڈے علاقے وچ رواج ہی جڈا جرم بھی کیتا ہوئے جدو دیاں بوئے تے لے کے ٹر جائیے بندے معافیاں دے چھڑ میں اپنی دیاں تاں لیا دیاں نے مالکہ میرے ناراضی ہو کہ میں معاف کر چھڑ اللہ اکبر بھائی صاحب عام بندے دیاں بھی ٹر جان تے عزت دار لوگ انہاں دی گل نہیں موڑ دے بدیاں بوئے تے لے آئے جدو تساں رسول اللہ دی بارگاہ جا کے زہرا پاک دے وسیلے نڑ جانا ہے تو اڈا کام دے ساندیاں سیدھا ہو جانا ہے حضور دے روضے تے جاؤ اللہ اکبر سرکار دے روضے تے جاؤ میں بچیاں نال جڑے بیٹھے نوں دستے پے آئی تے اور بھی کچھ بندے اسی جی چلے ہاں میں تانوں گل سمجھانا سرکار کا روزہ ہے چپ چاپ کھڑے رہنا بولنا بھی نہیں ہوتا کہ نہ بولے جھولی آٹ کے کھڑے رہے آج سرکار کا روزہ ہے چپ چاپ کھڑے رہنا جب تک نہ ملے معافی قدموں میں پڑے رہنا جب تک نہ ملے معافی دے ہی دینی کریم جو نے بلا کریم کسے نو نہ کریم نہ نہیں کرتے حضرت کریم نہ نہیں کرتے بس کھڑیا رہنا جب تک نہ ملے معافی قدموں میں پڑے رہنا ابلیس تو روکے گا نہ جانا مدینے کو اے زائر طیبہ تمہیں آگے کو بڑھے رہنا اللہ اکبر حضرت مسئلہ سنیے جدو سرکار دے روزے تے جاؤ جوڑی اتنے نہیں پھیلان دیں دے قرآن حاضر بدع یہ بدعت ہے نہ کرو جوڑی نہ پھیلاؤ لیکن خیال دی جوڑی تے پھیلا سکنے ہیں دل دی جوڑی تے پھیلا سکنے ہیں سرکار دے روزے تے کھلو کے دل دی زمین کھولنی ہے دل دی جوڑی کھولنی ہے تے سرکار دے روزے اللہ وکھنا ہے تے اکھنا ایک نظری کرم دی کر دے صدقہ زارہ دا گناہ زیادہ نے اتر دی لوڑے دی لوڑے دولت دی لوڑے سکھ دی لوڑے گڈی چاہی دیئے کوٹھی چاہی دیئے بنگلہ چاہی دائے نوکری چاہی دیئے ڈگری چاہی دیئے جوڑی بند نہیں کرنی اکھنا ایک نظری کرم دی کر دے صدقہ زارہ دا میری خالی جھولے بھر دے صدقہ زارہ دا میرے بچوں میرے عزیزوں تو جی دے دل میں ایک خواہش ہوئی یہ چاہ ہویا مایوس نہیں ہوئے گا انشاءاللہ سائیوں نے کرم فرمائے گا اور جوڑی بھر جائے گی رمضان المبارک دے بابرکت مہینے دے حوالے نال میں آپ کی خدمت میں چرچ کرنا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ویسے تو آپ ویسے ہی سخی سن
مگر اماں جی فرماندیاں نے کہ رسول اللہ رمضان وچ بارش دی طرح سخاوت کر رہا تھا، اور جدو رمضان شروع ہوندا سی تے حضور عبادت واسطے کمر کس لیندے ہیں۔ آپ سمجھو کمر کسن دا کی مطلب، یعنی حضور تیار ہو جاندے سن کہ میں رمضان وچ عبادت کروں، اور اپنی کمر نو کس لیندے سن الحمدللہ، اور تیار ہو جاندے سن عبادت واسطے، حالانکہ اللہ دے نبی سے تو آپ سنت دے مطابق اپنی کمر کس لو عبادت واسطے۔ بہت سونا قرآن کریم ساڑھے حافظ صاحب تراویح کو، فقیر بھی حاضر ہوندہ ہے الحمدللہ، اگر کدے جانا نہ ہوئے تو ضرور میں انہاں تے، اور پھر تہجد ویلے اسی دوبارہ سپارہ پڑھنے ہیں۔ جیڑے ساتھی تہجد ویلے دے سپارے وے شریک ہونا چاہن مسجد دے اندر، تو تہجد ویلے ایک سپارہ دوبارہ پڑھنے ہیں اور دوبارہ سننے ہیں۔ تو جو لوگوں دے اندر شریک ہوں وہ بھی ہو سکتے ہوں تے ہو جان۔ تراویح حافظ صاحب بہت خوبصورت پڑھا دیں، مزہ آندہ ہے، لطف آندہ ہے، تو آپ قیام اللیل کرو اور تراویح دی نماز بھی آپ ادا فرماؤ اور صدقہ کرو۔ حضور اس مہینے کثرت نال صدقہ کرنے سن، اور اپنے اہل و عیال تے خرچ وسعت کرو۔ حضور فرماتے ہیں یزاد فیہ رزق المؤمن، اس مہینے وچ مومن دا رزق بڑھا دیتا جاتا۔ اور آپ سب بھائی جتنے بھی تشریف فرماؤ، آپ سب نے اس بات نو یاد رکھنا ہے کہ رسول اللہ ہر رمضان ایک باری قرآن پڑھ دے آئے تو ایک باری قرآن سن دے آئے، یعنی ایک باری حضور خود پڑھ دے سن تو ایک باری حضور سن دے سن۔ آخری رمضان حضور نے 2 مرتبہ قرآن سنے آئے اور 2 مرتبہ سنایا۔ حضور جبریل کو سن دے سن تو جبریل امین نے سنا دے سن۔ تو آپ کم از کم اس مہینے وچ 2 مرتبہ تے ضرور سنو تے پڑھو، تاکہ آپ حضور دی سنت دے قریب ہو جاؤ۔ اس مہینے وچ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے وچ قرآن دا نزول ہوئے۔ اس مہینے دے اندر فرضاں دا ثواب 70 گنا ہو جاندہ ہے تے نفلاں دا ثواب فرضاں دے برابر ہو جاندہ ہے۔ جیڑا استطاعت رکھدا ہے، طاقت رکھدا ہے، اور روزہ کھلوائے، جنہ کول کھانے دا انتظام نہیں، شہری دا انتظام نہیں تو شہری کروائے، کھانے دا انتظام نہیں کسی کول تو انہوں کھانا کھلائے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ادھی طریقت روٹی کھوان نال ہے، اور نصف طریقت روزہ ہے۔ بھائیو عزیزو، نہ روزہ چھوڑنا، نہ تلاوت چھوڑنا، نہ تراویح چھوڑنا، نہ صدقہ کرنا، اپنے قدر دے مطابق۔ اور جڑے بھائی صاحب نصاب ہو، اپنے مال دا حساب لگا کے رمضان میں اگر تسی زکاة دیو گے تو ثواب کئی گنا زیادہ ہو جائے گا۔ تو آپ اپنے مال دا حساب کرو اور زکاة جو ہے وہ آپ دین دی نیت کرو، تاکہ ساڈا جسم روزے رکھن نال پاک ہو جائے تے مال زکاة دین نال پاک ہو جائے۔ اور قرآن دی تلاوت دا معمول بناؤ، اور جنہ دیاں دکانہ نے اس دا سستا کرو، سودے دے اندر سستائی کرو۔ رمضان دی وجہ تو مہنگائی مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے تے اپنے مالک دے اگے پیش ہون دا ذہن بنا لو تے کثرت نال عبادت کرو۔ اس مہینے وچ اللہ پاک بندیاں نال اتنا خوش ہوندہ ہے، پچھلے 11 مہینیاں دے گناہ اللہ معاف فرما دے۔ وہ آپ سب بھائی مسجد نال اپنا تعلق بنا لو، مسجد نال اپنا ذہن بنا لو، مسجد کی طرف آ جاؤ، مالک فضل کر سیت بیڑے پار ہو جا سن، وما علینا الا البلاغ۔